بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے اور انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک ہے شیر شاہ سوری۔ میں نے پوری سلیبس کو بنانا شروع کیا ہے۔ میں نے کافی حد تک انڈو پاک ہسٹری کا سلیبس اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھ دیا ہے جس کا نام ہے eastwestknowledge.com۔ انڈو پاک ہسٹری کا یہ ٹاپک CSS کے PMS کے MCQs دوسرے تمام ٹاپکس کے لیے ہیلپ فل ہے، تو اس کو میں نے بنایا ہے۔ میرا نام اور آج 20 مارچ ہے 2021 ہے۔ یہ میری ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے eastwestknowledge.com اور اس کا میں لنک نیچے پرووائڈ کر دوں گا اور اپنے فیس بک پیج کا لنک بھی دے دوں گا۔ اور آج کا لیکچر شیر شاہ سوری ہے اور آپ کو انڈو پاک ہسٹری کا ایک کوئز بھی دے دوں گا، جو کہ میں نے کوئز کا سیکشن بھی سٹارٹ کیا ہے۔ 100 MCQs کا کوئز ہے، سو آپ اپنے آپ کو وہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا نالج کس لیول کا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ذرا شیر شاہ سوری کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کیسی شخصیت ہے، کب پیدا ہوئی ہے، اس کو ہم اس کی ارلی لائف بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام جو ہے وہ فرید خان ہے اور یہ 1486 AD 1486 AD میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے فادر کا نام تھا حسن خان سوری، جنہوں نے جونپور کے راجہ جو تھے ان کی آرمی جوائن کی ہوئی تھی اور ترقی کرتے کرتے یہ جنرل کے رینک تک چلے گئے تھے۔ اور حسن خان سوری نے جس جگہ پر وہ رہتے تھے، سسرام انڈیا کے اندر یہ جگہ ہے، وہاں پر اپنی انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس اختیار کی تھی اور انہوں نے شیر شاہ سوری نے اپنا ابتدائی زمانہ جو ہے وہ سسرام کے اندر ہی گزارا تھا۔ ان کو ہنٹنگ کا اور ٹورزم کا شوق تھا، سیر کا، بچپن سے ہی، اور یہ بڑے سخت جان اور محنتی آدمی بھی تھے۔ اور ان کے بارے میں ان کا نام جو ہے وہ فرید خان اس لیے رکھا گیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرید خان سے شیر شاہ اس لیے بھی رکھا گیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شیر سے جو ہے وہ فائٹ کی تھی اپنی لائف کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر یہ سسرام سے جونپور چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی ریزیڈنس اختیار کی اور اپنے والد کے جو ان کے تعلقات تھے، والد کے والد کے دوستوں کے ساتھ خود کو بہتر کیا۔ تو اس وقت جونپور جو ہے وہ سینٹر آف انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز سمجھا جاتا تھا اور شیر شاہ سوری نے خود کو وہاں پر پالش کیا اور اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھایا۔ اور شیر شاہ سوری کے اندر ایک ایمبیشن تھا کہ وہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ شیر شاہ سوری نے تخت کیسے سنبھالا، یہ پاور میں کیسے آیا، اس کو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں شیر شاہ سوری کے اس پوائنٹ کو۔ جس وقت ہمایوں یہاں سے چلے گیا تھا تو شیر شاہ سوری اکیلا ہی تنہا جس کو کہتے ہیں بنگال، بہار، جونپور، دلی اور آگرہ کا مالک تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ مزید کانکویسٹ کرے۔ یہ انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ جب اس کو تھوڑی بہت پاور ملتی ہے تو وہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی اس کو فتح کو مزید آگے بڑھاؤں اور اپنی کنگڈم کو سیف کروں جتنے بھی خطرات اس کو ہیں اس سے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ پنجاب کو فتح کیا اور جو کہ ہمایوں کے بھائی کے قبضے میں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے گکھرس ایک جگہ ہے جو کہ اس وقت جیلم کے اکراس وہ ٹربل میں تھی، تو اس نے سمپتھیز دکھائی مغل کے لیے۔ تو شیر شاہ سوری نے ایک بڑا قلعہ جو ہے وہ بینک ریور آف جیلم کے دریا کے کنارے پر جو ہے وہ بنایا تھا گکھرس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہاں پر اس نے تقریباً جو ہے وہ 50,000 سولجرز تعینات بھی کیے تھے اس جگہ پر۔ 1541 سے 42 تک اس نے بنگال اور ملوا کو بھی کیپچر کر لیا تھا۔ اس نے راجپوتانہ میں جگہ کا نام ہے، کافی بیٹلز کو جیتا تھا وہاں پر، اور وہاں کے راجہ جو تھے مروار کے، وہ جو آس پاس کی ریاستیں تھے ان کو فتح کر رہے تھے اپنی ایکسپینشنسٹ اسٹریٹجی، یعنی کہ خود کو اپنی ریاست کو یا اپنی کنگڈم کو پھیلا رہے تھے۔ تو شیر شاہ سوری نے محسوس کیا یہ جو گروئنگ انفلوئنس ہے راجہ کا، یہ مستقبل میں ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ تو شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ اس کو انکاؤنٹر کر لیا تھا اس راجہ کو اجمیر کے پاس، اور پھر وہ جیت گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے
ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، راجا نے کون کون سی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی تھی؟ شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریٹو ریفارم جو ہے وہ بہت فیمس ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. تو شیر شاہ سوری جو ہے وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنایا. اس کے علاوہ اس نے ایک میگنیفیشنٹ ویلفیئر اسٹیٹ بنائی، کوشش کی اس کو بنانے کے لیے بھی، اور اپنے رول کے دوران اس کو ملٹری انوالومنٹ بھی رہی ہے. تو اس نے جو ہے اس کے باوجود ریفارم جو ہے وہ سکسیزفلی کی. ظاہری سی بات ہے جب آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جن کے بڑے لوگوں کے جب نقصان مفاد کو ہٹ لگتی ہے تو وہ نہیں ہونے دیتے ہیں. شیر شاہ سوری پہلا حکمران تھا جس نے فلی گورنمنٹ کو کہتے ہیں ہندوستان کے اندر انڈرسٹینڈ کیا، اور اس نے کہا کہ بغیر پولیٹیکل اور اکانومک سٹیبلٹی کے آپ ایک پاپولر بیس نہیں بنا سکتے، ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں، لوگوں کی خوشحالی نہیں آپ بنا سکتے. اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پولیٹیکل اور اکانومک سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے جو مقامی معاملات تھے اس کو بڑی دانش مندی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ مینیج کیا. اس کے علاوہ اس نے ایک ایسا انوائرمنٹ آف پروگرس اور ویل بینگ کریٹ کیا جس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن بڑے اچھے طریقے سے کی، اور ان کا پولیٹیکل سسٹم بہتر ہوا، اکانومک سسٹم بہتر ہوا. تمام ملٹری اور سول پاور جو ہے وہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں میں تھی. اس کے علاوہ اس نے ان دونوں کو جو ہے وہ ملٹری اور سول پاور کو یوز کیا عوام کی ویلفیئر کے لیے، اور جتنے بھی منسٹر تھے اس کی کیبنٹ کے وہ سارے اس کے اسسٹنٹ ہوتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتا تھا، لیکن سارے باقی فیصلہ خود لیتا تھا، مشورہ ان کا لیتا تھا. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں اب مزید دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے، جس میں ایڈمنسٹریشن آف دا امپائر بھی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اور سمجھنے والی ہے یہ ایڈمنسٹریشن آف دا امپائر. ایڈمنسٹریشن آف دا امپائر جو ہے وہ پروونس، سرکار، پراگنا، تحصیل اور ولیج میں ڈیوائڈ کی تھی. تو سب سے پہلی چیز یہاں پر ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم گورنر. گورنر جو ہے وہ ہیڈ آف دا پروونس تھا جس کو صوبہ دار بھی گورنر بھی کہتے تھے. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ہیڈ شکدار. آپ کو اس کا میں لنک دے دوں گا، آپ اس کو وہاں پر ڈیٹیل سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مینلی ٹو آفیشیلس جو ہے وہ گورنمنٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے اپوائنٹ کیے جاتے تھے. ایک کو کہتے تھے ہیڈ شکدار، دوسرے کو کہتے تھے ہیڈ منصف. ہیڈ شکدار جو ہے وہ انچارج ہوتا تھا ایڈمنسٹریٹو میٹرز کا، لا اینڈ آرڈرز کی رسپانسبلٹی اس کے ذمہ ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو فائنینشیل میٹر دیکھتا تھا وہ ہوتا تھا امین، اور وہ انفورسمنٹ کرتا تھا. جو ٹیکس کی پالیسی ہوتی تھی اور جو ریونیو کی کلیکشن ہوتی تھی یہ امین کے ذمہ ہوتی تھی. ہیڈ شکدار کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز کا انچارج ہے اور لا اینڈ آرڈر کا وہ انچارج ہوتا تھا. اور ایڈکٹس آف جو امپورٹنٹ فنکشن تھا شکدار کا وہ انفورس کرنا ہوتا تھا ایڈکٹس آف دا کنگ. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ منصف کا کیا کام تھا، ہیڈ منصف کی کیا ذمہ داری تھی. ہیڈ منصف رسپانسیبل تھا کہ وہ سیٹ کرے گا لا سوٹس کو. اس کے علاوہ ہر ایک پروگنا کے اندر ایک شکدار ہوتا تھا، ایک ٹریئر اور 2 اسکرائبس ہوتے تھے اس کے اندر. اس کے علاوہ جو آفیشیلز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی. شیر شاہ سوری جو ہے وہ 2 یا 3 سال سے زیادہ کسی آفیسرز کو ایک جگہ پر نہیں رہنے دیتا، وہ ان کا تبادلہ کرتا رہتا تاکہ یہ اپنا وہاں پر انفلوئنس نہ بنا لیں یا کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ کوئی ریبیلین نہ کر سکیں. اس کے علاوہ پھر پنچایت سسٹم انٹروڈیوس کروایا اس نے. شیر شاہ سوری نے ولیج کے اندر پنچایت سسٹم کو زندہ رکھا. پنچایت کہتے ہیں کوئی کونسل ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے ایک کمیونٹی کے اندر، اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور وہ پورے گاؤں کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ انڈیویجولز کے میٹرز کے معاملات لوگ اس کے پاس لاتے ہیں، اس کو پنچایت سسٹم کہتے ہیں. اس کے بعد پولیس کا نظام کیسا انٹروڈیوس کروایا تھا. شیر شاہ سوری نے جو لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی تھی وہ چودھری کو دی، جو علاقے کا نمبردار تھا. اگر کوئی وہاں پر انویسٹیگیشن کرنی ہوتی تھی، کوئی علاقے میں قتل ہو جاتا تھا، کوئی رابری ہو جاتی تھی، کوئی چوری ہو جاتی تھی اس کی جورسڈکشن میں، تو پھر اس سے پوچھا جاتا تھا، اس سے ہیلپ لی جاتی تھی انویسٹیگیشن کے لیے. اس کے علاوہ پھر انٹیلیجنس سسٹم کی بات کرتے ہیں. اس نے اپنا ایفیکٹ بڑھانے کے لیے، اپنی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے انٹیلیجنس سسٹم میں ریفارمز کی
اور اس نے مانیٹر کیا لوکل انفلوئنشل پیپل جو تھے، جو چودھریز یا بڑے وڈیرے ٹائپ لوگ تھے، اس نے ان کو جو ہے وہ نظر میں رکھا تاکہ اگر وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسی کام نہ کریں یا لوگوں کو ایسا انفلوئنس نہ کر لیں جس سے اس کی حکومت خراب ہو، تو وہ ان کے اوپر نظر رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ملٹری ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ملٹری ریفارمز کیسے کی ہیں شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری کا کمال یہ تھا کہ اس نے پوری آرمی کو خود ہی سپروائز کیا ہوا تھا، اور وہ جو جتنے بھی سولجرز بھرتی ہوتے تھے ان کی جو ریکروٹمنٹ کا جو انچارج تھا فائنل جو ہے وہ یہ دیکھتا تھا، اور سولجرز کو ان کی کیپیبلٹیز کے مطابق جو ہے وہ پے کیا جاتا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں نئے کینٹونمنٹس بنائے گئے اور سخت اقدامات کیے گئے آرمی کے اندر ڈسپلن کو انشور کرنے کے لیے۔ کوئی بھی دنیا کی آرمی ہو تو وہ ڈسپلن کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، کسی قسم کی نیگلیجنس ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ پھر اس نے کہا تھا کہ جب ہم کوئی جنگ وغیرہ جیت لیتے ہیں تو کوئی مرڈرنگ نہیں ہوگی، کوئی کلنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو فصلیں تباہ کرنے کو اس نے ان لافل کا مارچ کے دوران، اور اس نے کہا اس سے اوائڈ کیا جائے، اگر کسی کا کوئی فارمر کا نقصان بھی ہوتا تھا جنگ جیتنے کے بعد، اس سے کمپنسیٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل سسٹم کی، کہ شیر شاہ سوری نے فائنینشیل سسٹم کیسا بنایا تھا۔ یہ فائنینشیل سسٹم کی میں بات کرتا ہوں۔ شیر شاہ سوری نے مختلف اقدامات کیے اپنے فائنینشیل سسٹم کے لیے۔ سب سے پہلے تو دا یارڈ آف سکندر، سکندر لودھی کے وقت میں جو گز کا سسٹم تھا جس کو سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا میئرنگ کے لیے، زمین کو میئر کرنے کے لیے گز سکندر لودھی کے ٹائم میں سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، اس نے ری نیم کر کے اس کو یارڈ آف سکندر کیا، اور تمام جو کلٹی ویٹیبل لینڈ تھی جو کہ قابل کاشت زمین تھی اس کو میئر کیا اور دوبارہ ریکارڈ میں کیا اپنی ریاست کے بارے میں، اور جو 3600 اسکوائر یارڈ کا جو لینڈ کا ٹکڑا تھا اس کو ایک بگھا کہا گیا، اور اس کی پھر اس نے پرائس وغیرہ سیٹ کی۔ اس نے کہا تھا کہ جو اس میں سے آپ مطلب کمائیں گے تو اس کا ایک حصہ 1/3 ہمیں دے دیں گے، باقی 2/3 آپ رکھیں گے۔ یہ اس طرح کا اس نے جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا۔ پھر اس نے ایک آفیسر ان کاموں کے لیے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے مختلف، یعنی کہ اس فیلڈ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ایسٹیمیٹ کریں گے ریونیو کتنا ہوتا ہے کلٹیویٹر سے اور کون کون لوگ اس پروسیس میں انوالو ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پریپیئر کریں گے کہ اتنا ایسٹیمیٹ ہو رہا ہے، اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے جی، کلٹیویٹرز کے سائن ہوں گے، اس کے ایک زبردست سسٹم جو ہے وہ، اور ان کی مرضی سے جو کلٹیویٹرز ہوں گے تاکہ ان کے ریکارڈ میں ہو۔ تو ریونیو جو ہے وہ کم ہوا اگر کسی قسم کا مسئلہ تو وہ یہ ان کے ساتھ کمپنسیٹ کرتا تھا، اور جو ریونیو یہ جب کوئی فصل وغیرہ آتی تھی تو یہ کس صورت میں لیتا تھا، یا تو پروڈکشن لیتا تھا یا کیش لیتا تھا، اور کلٹیویٹرز کی بیٹرمنٹ کے لیے اس نے ان کو لون دیے تھے ایزی ٹرم کے اوپر۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ٹیکس اور کرنسی سسٹم کا، اس کو ہم ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں ٹیکس اور کرنسی سسٹم کیا تھا۔ جو شیر شاہ سوری نے اسپیشل اٹینشن دی تھی کہ وہ کرنسی سسٹم سے جو ہے وہ پیمنٹ کے جو پرابلمس ہے وہ سالو کرے گا، کیونکہ باہر سے جب چیزیں آتی تھی اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی، امپورٹ ہوتی تھی، اس کو سالو کرنے کے لیے اس نے کرنسی سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس نے کرنسی کو گولڈ کے ساتھ لنک کیا، اور اس نے ابتدا میں اس نے کاپر کوائنس اور ان کو روپیہ ان پلیس آف ٹکا، پہلے ٹکا نام ہوتا تھا، پھر اس نے جو ہے وہ کاپر کوائنس انٹروڈیوس کروائے اور ان کا نام روپیہ رکھا۔ پھر بعد میں اس نے منٹڈ کیے کوائنز آف سلور اینڈ گولڈس، یوز ہوتے تھے فورن ٹریڈ کے لیے، اور یہ کوائنس سسٹم کے مطابق 1/2، 1/4، 1/8 اور 1/16 پارٹس ہوتے تھے۔ اس کے بعد ان کوائنس کو جو ٹرم نام دیے گئے نا، 8 آنے، 4 آنے، 2 آنے، 1 آنا، تو شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ سٹیپس لیے ٹریڈ کو اور کامرس کو بڑھانے کے لیے نا۔ جو ایکسٹرا ٹیکسز تھے اور چارجز تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے فری ٹریڈ کے لیے، تاکہ جو ایکسٹرا برڈن ہے وہ کم ہو سکے۔ صرف 2 ٹائپ کے ٹیکسز جو ہے وہ اس نے گڈس پر لگائے رکھے تھے، ہر قسم اینی کائنڈ آف گڈس۔ اس میں ایک تھا جو کہ باہر سے انکمنگ آئٹم ہے نا، کوئی باہر سے آ رہا ہے اور اندر سے باہر جا رہا ہے، ان کے اوپر، یعنی کہ یہاں سے جا رہا تو ہمیں
کو فوراً آپ ریونیو لا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ٹیکس دیں, اور یہاں سے باہر سے آ رہا ہے تو ہمیں ٹیکس دیں, تاکہ جو ہے وہ لوکل انڈسٹری ڈسٹرب نہ ہو, اور اگر یہاں سے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ ہمیں دیں. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں سسٹم آف جسٹس کیسا تھا شیر شاہ سوری کے زمانے میں. شیر شاہ سوری کہا کرتے تھے کہ مینٹیننگ جسٹس ایک فریضہ ہے ہر حکمران کا کہ وہ ایکولی ریکگنائز کرے تمام مسلمس اور نان مسلم رولرز کو, اور ان کا یہ ویو تھا کہ گورنمنٹ اور سوشل لیول کے جو انڈیویجولس ہیں ان اور کولیکٹیو سب کی ہیپینس اور جو پراسپیرٹی کی گارنٹی جو ہے وہ سسٹم آف جسٹس سے ہی دی جا سکتی ہے. تو اس نے تمام لوگوں کو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جسٹس پرووائڈ کرنے کی کوشش بھی کی, اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہوا ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں. اس کے بعد اب اگلی چیز ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مینز آف کمیونیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ذرائع آمد و رفت تھے اس کے بارے میں شیر شاہ سوری نے کیسے ڈیل کیا تھا. تو مینز آف کمیونیکیشن, ایک تو اس نے ایک بہت بڑا ہائی وے کنسٹرکٹ کیا تھا بنگال سے خیبر تک, جس کو آج ہم گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہتے ہیں, جی ڈی روڈ بھی کہتے ہیں. ٹریولنگ کو ایزی اور سیف بنانے کے لیے اس نے آگرہ کو جوائن کیا تھا بنارس کے ساتھ ایک روڈ کے ذریعے, اور ایک اور اندر روڈ واز ایکسٹینڈیڈ ٹو چتور اینڈ جودھ پور کے لیے اس نے ایک روڈ کو ایکسٹینڈ کیا تھا. اس نے ٹریز کو پلانٹ کیا تھا سڑکوں کے گرد, اور اس نے کنویں ایٹ ریگولر انٹرولس یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے پر بنائے تاکہ لوگوں کو پانی مل سکے, ٹریولرز کو, اور سایہ مل سکے نا درختوں سے. اس کے علاوہ اس نے یعنی کہ سرائے بنائے تھے ہر 8 کوس کے بعد. اس کے علاوہ پوسٹل آفس کوریئرز کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اس نے پوسٹل آفس بنائے, اور وہ گھوڑوں کی مدد سے جو ہے وہ ڈاک جاتی تھی, اور اس نے اس میں مزید بہتری لائی. اس کے علاوہ سپائز اور سولجرز کو اپوائنٹڈ کیے گئے تھے انس کے اندر, اور تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ رازنی ڈاکہ زنی نہ ہو سکے اس کو مینٹین کرنے کے لیے نا. اس کے علاوہ اس نے ملٹری کی ٹرانسپورٹیشن کو سوئفٹ بنانے کے لیے روڈز کو بہتر کیے تھے, اور روڈز کو بہتر ایک اور وجہ سے بھی کیے تھے تاکہ ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ سکے, ٹریڈ انکریج ہو آپ کی. اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو انس تھے یہ مارکیٹس میں تبدیل ہو گئے تھے, اور پھر ولیج اور ٹاؤنز میں. اس کے علاوہ پھر ہم آتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کے بارے میں شیر شاہ سوری کا کون سا کام ہے. تو شیر شاہ سوری نے ایک ہمبل سٹیٹس سٹارٹ کیا, اور اپنی کیپیبلٹیز سے وہ ایک اچھا سب کانٹیننٹ کا رولر بنا. اس کی پالیسیز جو ہے وہ پروف دیتی ہیں کہ وہ عام آدمی کا خیال کرتا تھا. اس نے بہت سارے انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا فار دا پبلک ویلفیئر, جہاں پر وہ لوگوں کو خوراک پرووائڈ کر سکے پور کے لیے, اور جو حقدار ہیں ان کے لیے. اور اس نے زکوٰۃ کے سسٹم کو بھی بہتر کیا تھا. اس نے ہاسپٹلس اور سکولز بنائے تاکہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے. اس کے علاوہ کنکیسٹ آف کلنجار اینڈ ڈیتھ آف شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کا جو ہے وہ انتقال کیسے ہوا تھا. 1545 میں شیر شاہ سوری نے اسٹرائک کی تھی کلنجار کے خلاف وتھ فل فورس. جو ہے وہ توپ خانہ کے گولے پھینکے گئے, اور کافی گنے, اور یہ وہ گریٹ ایکسپلیشن جس کو کہتے ہیں. تو شیر شاہ سوری جو ہے وہ اس میں بری طرح جل گیا تھا. تو اس نے اپنے سولجرز کو کہا کہ آپ جو ہے وہ قلعے پر اٹیک کریں اور جنگ جاری رکھیں. تو شام تک قلعہ جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا. جس وقت اس نے یہ خبر سنی تھی تو وہ اسمائل کیا, اور اس نے آخری سانس لی, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. تو اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لائی گئی تھی سسرام میں, اور وہیں پر ہی پھر اس کا مقبرہ ہے. اور شیر شاہ سوری نے جو ہے کہتے ہیں خود اپنا ٹوم بنایا تھا کہ مجھے یہاں پر دفنایا جائے. سو آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا ہے. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. لیکچرز کو شیئر کریں. اس کو میں تقریباً کافی حد تک مکمل کر دیا ہے سلیبس کو. سو انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں جو رہتے ہیں لیکچر وہ بھی میں اس کو بنا دوں گا. تھینک یو ویری مچ.